جن چیزوں کے اوپر ہم بات کریں وہ ہے ایک یوٹیوبر صاحب رجب بٹ صاحب، اور ان کی جو شادی تھی وہ بڑی ٹرینڈنگ پہ گئی وائی بیکس کیونکہ لوگوں نے آ کے وہاں پہ بڑی ویلے بڑے پیسے جو ہے آسمانوں سے بالکل اچھال کے جیسے ہواؤں میں ایسے پھینکے، تو وہاں سے یہ بات بڑی پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے نا جو ان کو گفٹس ملے اس کے اوپر لوگوں نے بڑی تنقید کرنا شروع کر دیا، اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیا، جس میں ایک ایسا تحفہ تھا جس کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا شیر کا بچہ، ایک ان کے جاننے والے ایک دوست ان کو گفٹ کر گئے شادی پہ، اور اس کے بعد وہ شادی کا تحفہ ان کو بھاری پڑ گیا، وہ ان کو لے گیا تھانے۔ اب وہ جن نے گفٹ کیا تھا ان کو میں نے یہاں پہ بلایا، اب مجھے کچھ گفٹ نہ کر کے چلے جائیں، میں تو ڈرتی ہوں بھائی لوگوں سے۔ السلام علیکم، ہمارے پاس موجود ہے میاں عمر اقبال ڈولہ صاحب، اور یہ ہے ویسے بزنس مین اور گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، مگر یہ شیر کیوں گفٹ کیا تھا ساری چیزیں ان سے پوچھتے ہیں۔ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ کسی کی شادی پہ گئے یا بن بلائے گئے تھے بلائے ہوئے گئے تھے؟ جی بلائے ہوئے گئے تھے، دوست ہیں؟ جی بالکل، اور میں نے شیر کا تحفہ اس لیے گفٹ کیا، میں نے کوشش تھی کہ ایک نیاب تحفہ دوں۔ کیا نیاب تحفہ؟ اور مطلب یہ تو آپ نے دشمنی نکالی؟ نہیں دشمنی دوست کے ساتھ اس نے کہا کہ یار اچھا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے؟ جی بالکل۔ تو پھر آپ نے کہا کہ چلو یہ لڈو کھا کے میں پچھتا رہا ہوں، یہ بھی پچھتا ہے، اس کو ایک ایسا گفٹ کروں کہ شادی کی قید عمر قید جو یہ بننے لگا ہے اس کے بجائے یہ جا کے جو ہے نا تھانے میں بن جائے۔ نہیں ایکچولی جب ان کو پکڑا گیا نا تو وائلڈ لائف والوں نے جب کاروائی کیا وہ کی شیر پہ تھی، لیکن میں موقع پہ پولیس اسٹیشن گیا ہوں، میں نے جا کے تمام ڈاکومنٹس دیے ہیں، وہ وہاں سے ریکور ہو گئے تھے۔ ان کو ایک شادی پہ کسی نے گن بھی گفٹ کی تھی جن کی ایف آئی آر ان پہ ہوئی ہے۔ اوکے، ایسا بھی کچھ ہوا تھا؟ دیا گیا تھا؟ ہاں جی، ان کو اچھا، یہ جو شیر کا بچہ ابھی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل آپ شادی ہال میں ہی جا کے دے کر آئے تھے؟ جی شادی ہال میں جا کے، نہیں چھوٹا سا بچہ، وہ 1 ماہ کا بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ میرے پاس سے تو بلی گزرے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ شیر کا بچہ اور کیجز میں یہ موجود تھا۔ اچھا، کیج میں لے کے گئے تھے؟ جی کیج میں لے کے گئے تھے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے؟ جی بہت خوش ہوئے، ان کی وائف کو بھی بہت زیادہ پسند آیا، انہوں نے 1-2 ویڈیوز بھی ان کے ساتھ ڈالی ہیں، گود میں ان کو کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں بچے۔ اچھا، کتنی دوستی آپ کی ان کے ساتھ جن کو آپ نے ابھی گفٹ کیا؟ کافی اچھی دوستی ہے، میں اور میرے 2 دوست ہیں ساتھ، علی لجپال گاڑیوں کا وہ بھی بزنس کرتے ہیں، اور دوسرے لائر ہیں اسد، ہم تینوں نے مل کے یہ ان کو گفٹ کیا تھا۔ اچھا، یہ پلان کیا تھا آپ لوگوں نے؟ پلان کیا تھا، سرپرائز تھا ان کے لیے؟ جی ان کے لیے سرپرائز تھا بالکل۔ اچھا، تو یہ جو اسلحہ تھا یہ کس نے گفٹ کر دیا تھا ان کو؟ یہ بھی ان کو شادی میں کسی نے کیا تھا، اور ان کو باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، تو وہ بیگ میں تھا۔ جب یہ اس پہ کاروائی کی گئی اور جب پولیس نے چیکنگ کی تو ان کے سے وہ گن بھی انہوں نے برآمد کی، جس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر دی پولیس اسٹیشن میں۔ اچھا، کیونکہ اس کا ابھی کاغذ بن رہے تھے، ابھی بن کے نہیں آئے تھے، لیکن تحفہ ان کے پاس سے نکلے، وہ غیر قانونی انہوں نے شو کیا اور اس پہ ایف آئی آر انہوں نے درج کی۔ اچھا، پھر یہ رہا کیسے ہوئے؟ رہا کیسے ہوئے؟ یہ شخصی ضمانت پہ رہا ہوئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ ڈاکومنٹس کیا کہ انہوں نے کمپلیٹ کیے، بیسکلی یہ شریف آدمی تھے تو ان کی کاروائی۔ ہاں بات تو صحیح ہے نا، دیکھیں انہوں نے خود تو کوئی چیز رکھی نہیں، کوئی آ کے کوئی بھی منہ اٹھا کے تحفہ دے جائے، ٹھیک ہے، اب اس سامنے والے بندے کو کیا پتا، مگر کیا اس وقت دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ اس کے اندر اسلحہ ہے چیزیں؟ جی بالکل دیکھ لیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بھی جو پیپر تھے وہ بن رہے تھے، اور میرے بھی جیسے پیپر کمپلیٹ تھے، ان کے ایک پیپر صرف دینے والا تھا، وہ میں نے مکالمے میں بھی کہا ہوا ہے کہ آپ یہ جب شادی سے فارغ ہو جائیں میرے پاس کسی دن آئے، میں آپ کو این آئی سی دے کے میں وہ بھی آپ کو کمپلیٹ کر دوں۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسی چیز تو نہیں کرنی چاہیے، بندے کی خوشی کا دن ہے، امپورٹنٹ دن ہے، شادی ہو رہی ہے، فیملی گھر والے سارے دھوم مچا رہے ہیں، اور ایک بندے نے آ کے ان کو اسلحہ گفٹ کر دیا، اس بیچارے کو کیا پتا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں اس نے اس کے پیپر بھی ان کے کیے ہوئے ہیں اپلائی، وہ بھی 5 نہیں تو 10 دن میں آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے۔ اصل میں یہ سب ساری کاروائی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ شادی کے ایک ہی دن بعد ہو گئی ہے، یہاں تو ایک ٹائم گزرا ہوتا ہے، یہاں وقت گزر گیا ہوتا ہے، فوراً ہی ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ محکموں کو بھی چاہیے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، چیک کر لیتے، آپ بندہ 5-7 دن میں پیپر کمپلیٹ بھی کرتا ہے، یہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، سامنے آ جانا تھا۔ اچھا خیر، اب یہی والی بات ہے کہ کسی کی خوشی جس طریقے سے جو جیسا سیلیبریٹ کرنا چاہے، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی زندگی، اپنی لائف ہے، اپنا پیسہ ہے، کسی سے مانگ کے تو نہیں خرچہ کر رہا، وہ سمپل سی بات ہے۔ مگر خیر کافی جو ہے لوگوں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا، شادی کو بڑا سکرول کیا، مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کے شیئر کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ پورے تھے، کمپلیٹ تھے، پھر اس کو وائلڈ لائف میں کیوں اٹھا کے رکھ لیا؟ وائلڈ لائف میں ایک پیپر تھا، انہوں نے جب چیک اس کا اندراج ایف آئی آر میں کر دیا ہوا ہے،
آپ کو پتا ہوگا پاکستان کا قانون ہے, جب کسی بھی FIR میں چاہے ایک وہ پانی کی بوتل ہے چاہے ایک وہ موبائل ہے, اگر اس کی FIR کے اندر اس کا لکھ دیا جائے تو اس کو پھر آپ کورٹ سے ہی لے سکتے ہیں سپرداری پہ, ویسے نہیں ملتا. تو میں نے سپرداری اپلائی کی ہوئی ہے. یہ تو اب وہ نہ آپ نے جو تحفہ دیا آپ کے ہاتھ سے بھی گیا نہ ان کو نصیب ہوا, یہ نہیں چلا جی گیا؟ انشاءاللہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ 6 تاریخ تک ہمیں واپس مل جائے گا. آ جائے گا واپس آ جائے گا کیونکہ ہمارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں. کتنے کا کوئی آ جاتا ہے شیر کا بچہ؟ شیر کا بچہ آ جاتا ہے, اس میں مختلف اقسام ہیں. آپ چلے جائیں گے براؤن شیر کے بچے پہ, وہ آئے گا آپ کو مل جائے گا 7 سے 8 لاکھ کا. یہ والا کتنے کا تھا؟ یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کے قریب اس کی ہونی چاہیے. اچھا, اور یہ کتنے شیر ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس 4 سے 5 ابھی بھی موجود ہیں. اچھا جی, اور اسی سائز کے بچے ہیں یا نہیں بڑے؟ جی بڑے فل سائز کے ہیں. تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ جی میں خود کرتا ہوں, ملازم رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی دن میں ایک بار لازمی چکر لگانے کے لیے جاتا ہوں, ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں. بڑا پیار ہے آپ کو ان سے؟ جی بہت, مجھے 17 سال ہو گئے ہیں شیر رکھے ہوئے. 70 ایئرز. واہ, 17 سالوں سے شیر رکھے ہوئے آپ نے. جی اپنا ایک ہم بریک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے, آپ سے بات کریں گے اور کہاں پہ رکھیں, کیسے رکھیں, کیا دیکھ بھال ہوتی ہے, ساری بات پر بات کریں گے بریک کے بعد. احمد ڈھولا صاحب سے باتیں کر رہی تھی, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 70 سال سے جو ہے نا, کیا تھا 17 سال سے 17 سال سے کیا لائن رکھے ہوئے ہیں. لائنز رکھے ہوئے ہیں. وہ آپ اکثر میں آپ پنجابی میں بولتے ہیں نا ستارہ, تو ہم مجھے لگتا ہے اچھا 17 ایئرس سے انہوں نے زو رکھا ہوا ہے, پرائیویٹ زو بنایا ہوا ہے انہوں نے لاہور میں, اور ابھی بھی یہاں سے جائیں گے تو اپنے شیروں کے ساتھ کھیلیں گے. فٹ بال ٹرینڈ کیا ہوا انہوں نے. جی بالکل ٹرین کیا ہوا. ابھی میں ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھی, آپ کتنے مزے سے ان کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے, سیر سپاٹا کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں آپ کو. دیکھیں ان کو میں نے ٹرین ہی ایسا کیا ہے, ایک بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے. وہ میرے ساتھ بہت زیادہ منحوس ہیں, میرے ساتھ کھیلتے ہیں, وقت گزارتے ہیں. 1-2 کو تو اتنی بری عادت پڑ گئی ہے, جب تک جا کے اپنے ہاتھ سے گوشت نہ کھلاؤں گوشت نہیں کھاتے. آپ ان کے آگے برتن رکھ دیں, 4 دن پڑا رہے وہ گوشت نہیں کھائیں گے. اچھا, بدبو وغیرہ اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی ان کو پالنے میں, ان کو سنبھالنے میں, رکھنے میں؟ نہیں جی اسمیل نہیں ہوتی, اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ صاف کرتے رہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں تو ایسا کبھی بھی پرابلمز نہیں ہوتا. دوسری بات ہے ان کے جو کیجز ہوتے ہیں نا زیادہ تر اوپن اور انڈور الگ ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر دھوپ کی فلیکسیشن ہوتی ہے اور ان کے اوپر دھوپ پڑتی ہے, جس کی وجہ سے قدرتی طور پہ وہاں پہ اسمیل ختم ہو جاتی ہے. اچھا, ان کے لیے جو ایکسپینس ہے ڈیلی بیسس پہ کتنا کوئی لگ جاتا ہے, کتنا؟ یہ تو شیئر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کتنے لائن رکھے ہوئے ہیں. میں نے اب یہاں پہ سبزہ میں 4 رکھے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر تقریباً ڈیلی کا 15 سے 18 ہزار روپیہ خرچہ آتا ہے. ان کے کھانے میں؟ ان کے کھانے پہ. کیا کھاتے ہیں یہ زیادہ؟ یہ میٹ کھاتے ہیں. پھر ان کے بڑے کا چھوٹے؟ نہیں, ان کو مکس دیا جاتا ہے, ایک روٹین میں نہیں دے سکتے. مرغی بھی کھا لیتے ہیں؟ مرغی بھی کھاتے ہیں, یہ بیف بھی کھاتے ہیں, یہ مٹن بھی ان کو کچھ دیا جاتا ہے. پھر ان کے لیے موسم کے حساب سے ان کو خرگوش بھی ڈالے جاتے ہیں اکثر, خرگوش بھی؟ کیونکہ ان سے ان کی صحت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اچھا جی. تو یہ بریڈ کہاں کے ہے؟ یہ ساؤتھ افریقہ کی. اچھا, تو اب آپ کے پاس ٹوٹل آپ نے کتنے بتائیں؟ 4 آپ کے پاس جی موجود ہیں. تو آپ ان کی آگے بھی کوئی بریڈ کا کر رہے ہیں سسٹم کے آگے, پھر اس کو سیل کریں, یہ جی کریں, وہ ایسا تو کام ایک کیا؟ بات کی بات ہے, لیکن پہلے اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اس کو پورا کریں گے آگے ہوگا. جیسے امی ابو نے کیسے اجازت دی تھی شیر رکھنے کی؟ 17 سالوں سے رکھا ہوا ہے. شوق کے لیے اجازت لینا بہت مشکل کام ہے. کیسے لی اجازت؟ پہلے جب اسکول سے فری ہوا ہوں نا, تب سے یہ شوق پڑا تھا. پھر میں نے ایک شیر لایا, کافی ڈانٹ ڈپٹ. نہیں وہ والی بات بتائیں جو مجھے بتا رہے تھے بریک میں. میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان سے لیا, میں نے کہا جی دیں گے تو آگے پڑھ لیں گے, نہیں تو چھوڑ دیں گے. ہاں مطلب 11ویں کلاس میں جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے چھوڑ دی, تو انہوں نے کہا 11ویں میں داخلہ تب لوں گا جب مجھے شیر دلائیں گے. تو شیر دلایا گیا تو پھر 11ویں کا جو ہے نا آگے. اس کے بعد آہستہ آہستہ شوق پڑتا گیا. پہلے ڈانٹ پڑتی تھی, کیوں رکھا ہے بچوں سے. پھر انہوں نے دیکھا آہستہ آہستہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا ان کے ساتھ. تو کبھی ڈر اٹیک کسی چیز کا نہیں پڑا کہ دم سے مجھے نوچ نہ لے, کبھی کوئی چوٹ لگی, کوئی خروش لگی, ناخن دار چیزیں تو ہوتی ہیں؟ نہیں, دانت وغیرہ کبھی نہیں لگے. خراش وغیرہ کبھی آ جاتی ہے کھیلتے ہوئے, ان کے ظاہری بات ہے نیل ہیں, کبھی ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں, لیکن اتنے ڈینجرس کبھی نہیں لگے. اچھا, آپ کے بچے؟ آپ کے بچے نہیں ہیں, میرے نہیں ہیں. جی جی آپ کے بچے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں, ابھی شادی کو ریسنٹلی 3-4 سال. تو آپ چاہیں گے بچے بھی کھیلیں آپ کے؟ ہاں جی, میرے بھتیجے کھیلتے ہیں ساتھ, میرے بھائی کے بیٹے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. واو, یہ جگر کی بات ہے. اور ایک اور چیز کہہ رہے تھے آپ کے, وہ آپ کو کتوں سے ڈر لگتا ہے نا؟ مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے. آپ کے لیے ایک لائن یہ ہے کہ شیر سے ڈر نہیں لگتا صاحب, کتوں سے لگتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈھولا صاحب, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور آپ کا جو کیس تھا وہ بھی ہم نے ناظرین کو بتا کے کلیئر کر دیا, سسٹم کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے, آپ بھی خوش رہیں, جن کی شادی پہ آپ گئے تھے بھائی ان کی بھی خوشی, ہم آپ جا رہے ہیں, ہم اپنے خرچے پہ اپنے طریقے سے خوش رہیے آپ بھی. اللہ